تذکرہ پاک اتنی حسین اور اتنی ممتاز اور اتنی پاک ہستی کا ناظرین کہ میں ابھی وقفے پہ سوچ رہا تھا اور اچانک میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا جو میں نے سوال کی صورت میں مفتی صاحب کے سامنے رکھا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ عشق کی بات ہے اور سننے والے بھی سارے عاشق ہیں تو عاشقوں کے سامنے عشق کی یہ بات رکھ ہی دوں ورنہ پھر بخل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، مجھے کچھ عرصے پہلے، اور یہ بات میں تواتر سے بہت سے لوگوں سے سن چکا، لیکن مجھے یہ واقعہ میرے بہت ہی ایک قریبی فیملی نے بتایا۔ وہ جب مدینہ پاک حاضری کے لیے گئے ہیں، اور میں آپ دونوں احباب کی بھی توجہ چاہوں گا، بلکہ علامہ صاحب جو لاہور میں موجود ہیں، علامہ برکاتی صاحب، وہ بھی ذرا توجہ اس پہ دیں۔ اور یہ کئی مرتبہ ناظرین سننے کو ملا، یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سننے کو ملا، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک فیملی ناظرین، میاں بیوی، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، وہ عمرے کی غرض سے گئے، اور جس وقت انہوں نے مدینہ پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی، تو حاضری دینے کے بعد وہ احد تشریف لائے، اور احد میں آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ تشریف فرمائے۔ بہرحال وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے بہت ہی عقیدت کے ساتھ، اور ظاہر ہے جو ایک غلام ہوتا ہے، ایک محب ہوتا ہے، وہ تو اپنے سر کو جھکا کر بس بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے، تو اسی انداز سے میاں بیوی عرض کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دعا کے لیے چونکہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تو شوہر نے آنکھ کھولی، بیوی کی طرف دیکھا، بیوی نے آنکھ کھولی، شوہر کی طرف دیکھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے، اور کیفیت یہ ہے کہ کچھ سوال کر رہے ہیں لیکن جواب جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہے، اور دل ہی دل کے اندر من ہی من میں باتیں ہو رہی ہیں، آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال جی وہ فاتحہ ہو گئی، دعا ہو گئی۔ دعا ہونے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے کلام کیا کہ یہ بتائیے یہاں پر کہیں اگربتی جل رہی ہے؟ کہا جی اگربتی نہیں، کوئی بخور، کوئی اور لبان وغیرہ کہیں نہیں، کچھ نہیں، دور دور تک نشان نہیں۔ تو دونوں نے ایک دوسرے سے سوال بیک وقت کیا کہ آپ کو کوئی خوشبو محسوس ہوئی؟ کہا بہت زیادہ خوشبو محسوس ہوئی، انتہائی خوشبو محسوس ہوئی۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کی انگلیوں کے پوروں کو سونگھنا شروع کیا، تو عالم یہ کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بسی ہوئی ہے، اور ایک جیسے بھپکے ہوتے ہیں خوشبو کے، ایک لپیٹیں جو ہوتی ہیں خوشبو کی، وہ مستقل میدان احد سے آ رہی تھی۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا صاحب کہ بات یہ ہے کہ یہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، پھر اس مقام کو اللہ تعالیٰ اسی انداز سے غلاموں پر آشکار کیا کرتا ہے کہ ان کی مہک رہتی دنیا تک لوگ محسوس کرتے رہیں گے کہ دور دور تک ناظرین کئی اگربتیوں کا، بخور کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہی بات ہے کہ اس مٹی میں پسینہ مبارک سرکار علیہ السلام کا موجود تھا، آنسو مبارک سرکار علیہ السلام کے موجود تھے، اور وجود مطہر وہ ہستیاں ناظرین، یعنی ان ہستیوں کے وجود، پاک وجود وہاں پر موجود تھے کہ جن کی وجہ سے مستقل وہ وادی جو ہے وہ خوشبوؤں سے مہک رہی ہے اور اسی انداز سے مہکتی رہے گی۔ تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، اور آپ کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو علامہ صاحب یعنی یوں سمجھ لیجئے ہستیاں اپنے وجود کا پتہ خود دیتی ہیں، اور وہی بات ہے غلام تو جو ہیں وہ بنیادی طور پر خوشبوؤں سے پہچان لیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں۔